دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج کی تاریخ میں ہم لوگ اللہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ بہت دکھ مصیبت میں ہے. کوئی کہتا کہ ہم کو روزی کی تنگی ہے، کوئی کہتا کہ ہمارے اوپر حالات ہیں. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ حالات کو کیسے بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزت کا راستہ کیسے طے کرتا ہے، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. آپ سنیے اور میری بات پر توجہ دیجیے. قرآن کہتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم ایک کام کرو میں تجھ کو 2 انعام دوں گا. تم ایک کام کرو میں تم کو 2 انعام دوں گا. بندے نے پوچھا کہ اللہ کون سا کام؟ اللہ نے کہا کہ میرے بندے تم تقوی پیدا کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو کسی مصیبت میں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا. اور اللہ فرماتے ہیں تم تقوی پیدا کر لو، میں تم کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ کو روزی ملے گی. لوگوں، کیا دنیا میں یہ 2 ضرورت مجھ کو نہیں ہے کہ ہر مصیبت میں اللہ میرے ساتھ کھڑا رہے، ہر مصیبت میں اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو. ہر بندہ اس کی جستجو کرتا ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو عزت کی روزی عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر تقوی کی شان پیدا کرو گے، میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دو گے، تو میرا وعدہ ہے کہ ہم تم کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ روزی ملے گی. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا. حضرت عمر نے کہا کیا تم لوگ کبھی جنگل کے بیچ سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو؟ کہا کہ ہم لوگ تو عرب میں رہتے، ببول کے کانٹوں کے بیچ سے گزرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اگر دونوں طرف کانٹا ہو اور بیچ میں راستہ ہو تو تم کیسے گزرو گے؟ صحابی نے کہا کہ ہم پیر کو سنبھال کر رکھیں گے، دامن کو سمیٹ کر چلیں گے تاکہ نہ پیر میں کانٹا چوہے نہ دامن کانٹے میں الجھے. حضرت عمر نے کہا اسی کا نام تقوی ہے. یہ دنیا جس کی سڑک پہ تم چلتے ہو یہاں بھی چاروں طرف گناہ کا کانٹا ہے. اگر تم اپنے پیر کو، اپنے بدن کو گناہ کے کانٹے سے بچا لیتے ہو تو یاد رکھو تم تقوی والے بن گئے. تم نے گویا اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کر لی. لوگوں بتاؤ آج ہماری زندگی گناہ سے الگ ہے یا خدا کی قسم جھانک کر دیکھو گے تو سماج کا سماج، کنبہ کا کنبہ، نسل کی نسل آج گناہ کے تہ بتہ میں ڈوبتی چلی جا رہی. آج کون سا گناہ ہے جو ہمارے گھر میں نہیں، ہمارے سماج میں نہیں؟ آج اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سنو لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے اندر امانت داری نہ ہو. کس نے فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے اندر ایمانداری نہیں، جس کے اندر امانت کا خیال نہیں، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اور نبی نے فرمایا وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، جو مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے یاد رکھو وہ سب کچھ ہو سکتا لیکن محمد الرسول اللہ کا نہیں ہو سکتا. آج جھانک کر دیکھو کہ ایمانداری کہاں چلی گئی. آج جھوٹ کی کھیتی ہو رہی ہے، بے ایمانی کی کھیتی ہو رہی ہے، دھوکے کی کھیتی ہو رہی ہے، آنکھ میں دوسرے کے دھول چوکنے کی کھیتی ہوتی. دوسری قوم 1500 کے لیے جھوٹ بولتی، میری قوم آج 8 آنے کے لیے جھوٹ بولتی. دوسرا 1000 کے لیے دھوکہ دیتا، میری قوم 100 روپے کے لیے دوسرے کو جھانسا دیتی ہے. کیا یہ تقوی ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ ایمانداری ہے؟ اللہ کی لعنت کو آنے والی یہ عذاب اور خدا کے عذاب کو اتارنے والا یہ عمل اگر میری زندگی میں ہے تو یاد رکھو سب کے رجسٹر میں ہم مسلمان ہو سکتے، اللہ کے رجسٹر میں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. لوگوں آج خدا تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں دی. آج تاریخ میں پڑھو، آج ہم زمیندار ہو کر بے ایمانی کرتے ہیں، آج ہم اچھے خاصے انسان ہو کر لوگوں کا پیسہ مارتے ہیں. معمولی چیزوں میں میری نیت بدل جاتی. لیکن یاد رکھو اسی زمین پہ جس کو اللہ نے، خدا نے ڈر دیا ہے، اللہ نے تقوی دیا ہے، وہ شخص بھیک مانگ کر بھی اپنے ایمان کو بچایا ہے.
دلی کی جامع مسجد گواہ ہے، تاریخ کو پڑھو کہ جب انگریزوں کا زمانہ تھا، ایک انگریز اس جامع مسجد کی سیڑھی پر بھیک مانگتا تھا۔ ایک بیچارہ انگریز افسر جامع مسجد کی سیڑھی پر چڑھنے لگا تو انگریز کو دیکھ کر یہ بیچارہ فقیر سمجھا کہ پیسے والا آدمی ہے، میں اس سے بھیک مانگوں گا تو زیادہ پیسہ ملے گا۔ اس نے بھیک کے لیے ہاتھ بڑھایا، انگریز کو ترس آیا، اس نے اپنا بٹوا نکالا، کچھ پیسہ نکال کر فقیر کے ہاتھ میں دیا، لیکن وہ انگریز جب اپنا پرس پھلپیٹ کے جیب میں رکھنے لگا تو وہ پھسل کر زمین پہ گر گیا۔ انگریز کو دھیان نہیں رہا، وہ آگے بڑھ گیا، لیکن فقیر کی نظر پڑ گئی۔ فقیر نے لپک کر اس کو اٹھایا، اس لیے نہیں اٹھایا کہ اس کو دبا لیں گے، بلکہ اس نیت سے اٹھایا کہ جب انگریز پلٹ کر آئے گا تو اس کی امانت لوٹا دیں گے۔ انگریز گیا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، یہ انتظار کرتا رہا، انگریز پلٹ کر نہیں آیا، لیکن یہ فقیر اپنا ایمان نہیں کھویا۔ اس نے اس پرس کو اپنے جھولے میں رکھا اور کل جب بھیک مانگنے آیا پھر اس پرس کو لایا، اور اس کے بعد جب بھی وہ بھیک مانگنے آتا تھا اپنے جھولے میں پرس لاتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ وہ انگریز مل جائے گا تو اس کی امانت اس کو لوٹا دیں گے۔ خواجہ حسن نظامی نے لکھا کہ ایک دو دن نہیں، 2.5 سال کی مدت گزر گئی، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ فقیر بھیک مانگنے آیا ہو جھولا میں پرس نہیں لایا ہو۔ ایک دن اس انگریز کو ایسا لگا کہ یہ وہی انگریز ہے جس نے مجھ کو بھیک دیا تھا۔ یہ فقیر اس کی طرف لپکا، اس کو روکا اور اس کو کھڑا کر کے اس کی بات کو سنایا۔ انگریز کو بات یاد آ گئی، کہا ہاں اتنے دن پہلے میں آیا تھا، میں نے بھیک بھی دیا تھا، میرا پرس بھی گرا تھا، لیکن میں تو اس قصے کو بھول چکا ہوں۔ لیکن وہ فقیر 2.5 سال کے بعد اپنے جھولے کی طرف لپکتا ہے، انگریز کا پرس نکالتا ہے، انگریز کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کھول کر دیکھو تمہاری امانت محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ 2.5 سال کے بعد انگریز نے اپنا پرس کھولا، اس کی امانت محفوظ تھی، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے فقیر سے کہا کہ فقیر ہمارے اس پرس میں اتنا پیسہ تھا کہ اگر تو استعمال کر لیتا تیرا کوئی چھوٹا روزگار کھڑا ہو سکتا تھا، تیرے ہاتھ کا جھولا سلا ہوا ہے، تیرے بدن کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، اے فقیر کون سا ایسا جذبہ تیرے سینے میں تھا کہ 2.5 سال تک تو نے اس امانت کی حفاظت کی؟ فقیر نے جو جواب دیا وہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ انگریز بلا شبہ میرے ہاتھ کا جھولا سلا ہوا ہے، میرے بدن کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے، میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں۔ اے انگریز یہ تو صرف 2.5 سال کی مدت ہے، اگر میری موت کے وقت میں تو آتا تو خدا کی قسم اس امانت میں 1 کوڑی کی خیانت نہیں پا سکتا تھا۔ لوگوں ایک فقیر ایمان کا یہ نمونہ پیش کر سکتا۔ ہم آج زمیندار دولت مند بھائی کے تاول کو ہڑپے، پڑوسی کے زمین پہ قبضہ کرے، اس زمین پر ہم ناجائز طور پر کسی کو دھوکہ دے، کسی کے آنکھ میں دھول جھونکے، ٹھگی کا معاملہ کرے۔ لعنت ہے اس مسلمانیت پر۔ یاد رکھو تمہارا نبی اعلان کرتا من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ زمین پر سب کچھ ہو سکتا لیکن محمد الرسول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ حالات اتنے بدتر ہیں کہ گناہ ہمارے رواں رواں پر بیٹھ گیا۔ آج پڑھو، پہلے آپ کے یہاں بھی شادی بیاہ میں اتنا مول جھول نہیں تھا، لیکن آج کل آپ کے یہاں بھی بغیر پھٹ پھٹیا کے شادی نہیں ہے، اپاچے سے نیچے بات نہیں ہوتی۔ اور یہ مسلمان جو ٹوپی پہنے ہوا، داڑھی رکھے ہوا، جماعت میں گیا، حاجی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، آج ماشاءاللہ 50 اسکارپیو پہ چڑھ کے باراتی جاتا ہے۔ کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ کیا یہ محمد کا طریقہ ہے؟ بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ آج اگر کوئی پلیٹ صاف کر کے نہیں کھائے تو کہتا ہے کہ سنت کے خلاف کیا۔ آج اگر کوئی آدمی ٹخنا سے نیچے پاجامہ پہن لے تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ کوئی اگر ٹخنا سے نیچے پہنا ہے تو لنگی اٹھا لو۔ لیکن بے شرم مسلمان، 1.25 لاکھ پیغمبر نے شادی کیا، کوئی باراتی نہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے شادی کیا، کوئی باراتی نہیں۔
بولو اگر تم صحابہ کے خلاف اور نبی کے خلاف عمل کرتے ہو تو بولو یہ سراسر گناہ ہے یا نہیں۔ آج کون ہے جو اس پر عمل کرنے سے رکتا ہے؟ نہیں، اسکارپیو کی اگلی گاڑی پہ سیٹ پہ حاجی صاحب بیٹھیں گے، نمازی صاحب بیٹھیں گے، جماعتی صاحب بیٹھیں گے، مفتی صاحب بیٹھیں گے، اور بیٹھ کر پہلے تو صرف مرد جاتا تھا، اب یہ بے ضمیر بے غیرت مسلمان اپنی بیٹی اور بہو کو بھی باراتی لے جانے لگا۔ شرم نہیں آتی؟ کیا محمد سے رشتہ جوڑتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور بے غیرتی کی انتہا کرتے ہو؟ اگر غیرت مردہ نہیں ہوئی ہے تو قسم کھاؤ کہ ہم اپنی بیٹی اور بہو کو بارات میں نہیں لے جائیں گے۔ قسم کھاؤ کہ ہم اس وقت تک بارات میں نہیں جائیں گے جب تک کہ بیٹی والا ہم کو دعوت نہیں دے گا۔ بیٹی والا پرزہ دیا، اب بیٹا والا پرزہ دیتا ہے کارڈ، چلیے باراتی میں۔ ہم مسلمان جا کے کھاتا کہاں؟ بیٹی والے کے یہاں۔ بے شرمی ہے کہ نہیں؟ ارے جس نے کارڈ دیا اس کے یہاں جا کے کھاؤ، جس نے نہیں بلایا ہے اس کے یہاں تم کیوں جا کے کھاتے ہو؟ یاد رکھو یہ کھانا مشکوک ہے، اور نبی نے فرمایا کہ مشکوک کھانے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا مقبول نہ ہو۔ اس لیے جو لوگ بیٹے والے کی دعوت پر بیٹی والے کے یہاں جاتے ہو، باراتی کے سر پر بیٹھ کے جاتے، سوچو کہ کہیں ہم وہ کام تو نہیں کر رہے جس سے میرا رشتہ محمد سے کمزور ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ باپ صاحب بیٹا صاحب آج کل باراتی کے ساتھ مول جھول کر کے جہیز لیتا ہے، اور پہلے پکا پکی کرتا ہے، پہلے جانچتا ہے کہ یہ کچھ دینے والی پارٹی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔